الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه صحب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى واتنا
واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار تو شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار تو صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں خال جاواں نہ میں تیرے دربار تو صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں خال جاواں نہ میں تیرے دربار تو شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار تو پانچ ساحل تے سب سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے پانچ ساحل تے سب سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے میری کشتی میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے غماں دی من جھار تو میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے غماں دی منجدار تو شہنشاہ
شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار تو جدوں نظران تک آئے دربار شاردا مرض بدھدا گیا شوق دیدار دا جدوں نظران تک آئے در شاردا مرض ودھدا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی مر نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی کی لب دے ہو بیمار تو شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار تو صدقہ اپنے فقیراں دا سن سونیاں خال جاواں نہ میں تیرے دربار تو شہنشاہ شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار جو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت میں باادب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے کہ اللہ کے عالم تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات، بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آج کا عنوان زکوٰۃ کا چاند مبارک چڑھا ہوا ہے اور حج کے مہینے ہیں۔ قسمت اور مقدر والے لوگ اللہ رب العالمین کے گھر اور تاجدار انبیاء آقا کریم علیہ السلام کی نگری کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے قافلے رواں دواں ہیں۔ بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین جو حجاج حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے خوبصورت بیت اللہ اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے۔ سامعین قدر احباب، حج کرنا اور بیت اللہ کرنا، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ کیسے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المعتمر والحجاج وفد اللہ، کہ حج کرنے والا اور عمرہ کی سعادت کرنے والا، فرمایا انہاں لوگاں نو عام آدمی نہ سمجھنا کہ بس
مکہ مکرمہ شریف جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ شریف جا رہے ہیں، فرمایا انہوں عام نہ سمجھنا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ عام نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین دے مہمان بن کے آ جاندے نے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ دا مہمان ہوتا ہے، اور اگر تیرا میرا کوئی مہمان آ جائے تے کسی پیر دا مہمان آ جائے تو وہ مہمان خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن جڑے رب دے مہمان بن کے جاندے نے انہاں دیاں کتنی شاناں نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری دی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا ایک عمرہ کر کے پھر بندہ دوسرے عمرہ شریف واسطے تشریف لے کے جانا ہے، انہاں دونوں عمریاں دے درمیان بندہ مومن تو جو گناہ بھی سرزد ہوندے نے، جدو بندہ دوسرا عمرہ کرن دی سعادت حاصل کردا ہے، اللہ رب العالمین درمیانے سال دے سارے گناہاں دی بخشش فرما دیندا ہے۔ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا جیڑا بندہ حج دی سعادت حاصل کردا ہے، اللہ دے فضل دے ناز اس دے گھر دا دیدار کردا ہے، فرمایا حج کرن والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نو چھوٹیاں نعمتاں عطا نہیں فرماتا، بلکہ حج کرن والے نو اللہ جنت عطا فرما دیندا ہے۔ سیرت حلبیہ اور بھی کتب کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج فرمایا جب ہر فرض ہوا، لیکن اس سے پہلے میرے آقا مکہ میں رہے ہیں، اور مکہ کے اندر ہر وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کچھ صحابہ کرام کچھ صحابیات نو چیچک دی بیماری نکل آئی، صحابہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، ایک حج اور وہ بھی حجۃ الوداع، اور پھر یا رسول اللہ آپ دے نال اسی لوگ معروم ہو گئے، اسی پیچھے رہ جاواں گے۔ میرے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو تسلی عطا فرمائی، اپنے صحابہ نو اطمینان عطا فرمایا، فرمایا کہ تسی ایسے عام نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، تسی اس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے کہ جس واسطے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بڑھا چھوڑی ہے۔ فرمایا آؤ میرے غلاموں، میں کہوں ایک نسخہ دس دے داں۔ فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان تقدی فَإِنَّهُ مَعِي۔ فرمایا اگر تسی میرے نال حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، فرمایا اگر تہانوں ماہ رمضان دے اندر عمرہ دی یا حج دی سعادت حاصل ہو جائے، فرمایا انج سمجھو گے اسی محمد مصطفیٰ دے نال حج کر لیا ہے۔ ماہ رمضان دے اندر حج کرن دا، عمرہ کرن دی یہ فضیلت اللہ دے محبوب نے عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک حج ادا کرن تو بعد بندے نو بڑا ایک کیفیت اور بڑا اطمینان مل جاتا ہے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ نو اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی۔ میرے ابو داؤد شریف دی روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی اور مسجد دی امامت کرانے والا، لوگ اس دے پیچھے نمازاں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ دی عظمت سمجھنا کتنا مقام، اس آدمی نے مسجد امام نے کعبۃ اللہ دی طرف تھک دیتا، میرے لجپال کریم نو جلال آیا، میرے آقا نے اودے مقتدیاں نو بلایا، فرمایا تسی اس امام دے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ کی بجائے؟ فرمایا مسجد دا امام نمازاں پڑھان والا میرا صحابی لیکن کعبۃ اللہ دا بے ادب ہو گیا ہے، فرمایا آج تو بعد اس دے پیچھے نماز ادا نہیں کرنی۔ دوستان گرامی، اگر کعبۃ اللہ دے بے ادبی کی دی جائے اس دے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور جڑا کعبے دے کعبہ محمد مصطفیٰ دا بے ادب تے گستاخ ہو جائے پھر اس دے پیچھے نمازاں کیسے پڑھیاں جا سکدیاں نے؟
کعبۃ اللہ دا یہ مقام، فرمایا کعبۃ اللہ کی طرف تھکنا بھی نہیں، کعبہ کی طرف پاخانہ کردیاں منہ بھی نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو کعبۃ اللہ دے بے ادب ہو جاؤ گے، گستاخ ہو جاؤ گے۔ سامع جی قدر احباب، خطبے دے اندر آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر جڑا لوگوں واسطے بنایا گیا، للذی ببکۃ، انہوں کعبہ کیا جان بکہ کے اندر بنایا گیا، مبارکن برکت والا، ہدی للعالمین، اے اللہ نے لوگوں واسطے ہدایت سر چشمہ بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، لوگوں اس کعبۃ اللہ دے اندر اسی اپنی نشانیاں رکھیاں نے، یا اللہ کی نشانیاں رکھیاں نے؟ فرمایا مقام ابراہیم، اسی نشانی اپنی بنایا، مقام ابراہیم نو بنایا۔ اللہ مقام ابراہیم کے جدو ابراہیم علیہ السلام رب دا گھر پہ بنا دے نے، اس پتھر تے آپ دے قدم لگے نے، اس پتھر نے ابراہیم دے قدماں نو اتنا پسند فرمایا، ابراہیم دے قدماں نو اپنے اندر نقش کر لیا ہے۔ دوستانے گرامی، اللہ نے مقام ابراہیم نو اپنی نشانیاں آکھیاں نے، مقام ابراہیم اللہ دی نشانیاں بن گیا ہے۔ تے میں کہنا وا جتھے کالیاں کملی والا مدفون ہے، اس مزار دے اندر میرا آقا تشریف فرما لے، پھر او کس طرح اللہ دی نشانی نہیں بن سکتا؟ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ کان آمنا، جڑا کعبۃ اللہ دے اندر آ جاوے نا وہ امن والا ہو جانا ہے، وہ سکون والا ہو جانا ہے، انہوں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی اذیت نہیں دے سکتا۔ میں اے بھی پڑھیا ہے اگر حرم دے پیچھے شیر لگدا ہے نا، جدو سہنے حرم آ جانا ہے، جدو کعبۃ اللہ دی حداں آ جانیاں نے تے وہ بھی رک جانا ہے، او جاندا اے او مقام آ گیا ہے جتھے رب پناہ عطا فرما دیندا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ واسطے جیلے صاحب استطاعت نے انہوں تے رب دے گھر دا حج فرض ہو گیا ہے۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جیڑا انکار کردا ہے نا اللہ اس تو بے پرواہ ہو جانا ہے۔ دوستان گرامی میں عرض کیتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت، کہ پہلا گھر جڑا بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنایا، آدم نے بھی رب دا پہلا گھر بنایا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اللہ نے پیدا فرمان کا ارادہ فرمایا تے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ میں اپنا نائب بناؤں لگا تے فرشتے عرض کردے نے مولا اسی جنت و واقفاں ویسفک الدماء، اللہ اے خون ریدیاں کرے گا، اے فساد برپا کرے گا، اے قتل و غارت کرے گا۔ اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے، اللہ دے فرشتیاں نو پتہ چل گیا رب ناراض ہو گیا ہے، تے اللہ دے فرشتے نوری سمندر دے اندر ہوتے مارنے پہنے تے غسل پہ کر دینے، جب غسل کر لیا پھر احرام بندے آتے بیت المعمور دا طواف کر دینے تے اللہ کل معافی مانگنے نے مولا سنو معاف کر دے، جدو بیت اللہ دے چکر کاٹے نے تے معافی منگیاں نے اللہ نے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا معاف تے میرے ملائکہ کر چھوڑے آئے،
کعبۃ اللہ بنانا ہے، بیت المعمور دے تھلے سیدھا زمین تے پانی بھی پانی نظر آندا ہے، کسے شے دا وجود نہیں آدا۔ فرمایا اتھے ایک نشان لانا ہے، نشان فرشتے اللہ دے حکم دے نال بیت المعمور دی سجھ تلے بیراندے نے، اچانک نشان لایا جھگ بن جانا ہے، جھگ بنن تو بعد ٹیلا بن جانا ہے، جدو ٹیلا بنیا فرشتے عرض کردے نے اللہ اے کی بنایا ہے؟ فرمایا میں اپنا گھر بنانا ہے، بیت اللہ بنانا ہے، تے عرض کردے نے مولا بیت المعمور تے بنایا ہی اسی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے ملائکہ او تو ہاڈا بیت اللہ میں زمین تے اپنے بندیاں واسطے بیت اللہ بنایا ہے۔ اللہ کیوں بنایا ہی؟ وجہ کی سبب کے؟ فرمایا تسی میری گل تے اعتراض کیتا، وجہ پوچھی سبب پوچھیا تے میں ناراض ہو گیا تے تسی بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، بیت المعمور دا معاف کر چھوڑیا۔ جدو میرے بندے گناہ کر بیٹھن گے نا، غلطیاں کر بیٹھن گے نا، گناہاں دے انبار تے گٹھڑیاں لے کے میری بارگاہ دے اندر آ جان گے، جدو کعبہ دا طواف کرن گے، کعبہ اللہ دے چکر کٹان گے نا، میں انہیں دے گناہاں نو نہیں ویکھاں گا، میں انہاں دی اداواں نو ویکھ کے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دوستان گرامی، اور رب العالمین نے زمین تے نشان لگایا، پھر آدم علیہ السلام نے مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام ہندوستان دی سرزمین تے آئے نے تے آپ خوف زدہ ہو گئے نے، اداسی آ گئی ہے۔ فرمایا آدم کی ہو جائے؟ یا اللہ اداس ہو گیا۔ فرمایا آدم اداس پیوں کیا ہونا ہے؟ میں تنوں دستا وہاں فرشتے تے دی نشاندہی کر دینے، جا ایک ملک میں بنانا ہے، عرب بنانا ہے، عرب دا ایک شہر مکہ بنانا ہے، اس مکہ شہر دے اندر میں اپنا پیارا بیت اللہ بنانا ہے۔ آدم میں چاہتا ہوں ادا افتداد کرنا ہے، تے آدم علیہ السلام پیچھے پیچھے اگے فرشتے چلے جانے نے، عرب دی سرزمین تے پہنچ جانے نے۔ سیدنا جبریل آ گئے نے، اپنے پرانوں ماریا تے 7 زمیناں پھڑ جاندیاں نے۔ میں کہنا ماں اے جبریل دی شان دا عالم ہے، جڑا میرے آقا دا نوکر ہے۔ میرے دوستو جبریل پر مارے نا 7 زمیناں پھٹ جاندیاں نے، اے جبریل خادم دی شان ہے، میرے آقا دی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ حضرت جبریل نے پر مارے زمین پھٹ گئی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پتھر رکھے تے اللہ دا گھر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر حضرت نوح دا زمانہ آیا، طوفان نوح آیا تے اللہ نے اپنے گھر نو اٹھا لیا، پھر اس گھر دے اندر حجر اسود بھی رکھیا جانا ہے، جڑا سیاہ پتھر ہے، مورخین لکھ دینے کالا نہیں چٹا سفید نورانی پتھر ہے، لیکن گناہ گاراں دے گناہ چوس چوس کے سیاہ تے کالا ہو گیا ہے۔ حجر اسود نو بھی رب نے بڑیاں شاناں عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا کہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنا دے۔ حضرت ابراہیم گھر پہ بنا دینے ایک خلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ پتھر رکھیا جائے، آن والے حاجی جدو حج کریں نا تے 7 چکران دا اندازہ ہو جائے، پتھر پہ تلاش کر دینے۔ فرمایا بیٹا اسماعیل جا پتھر تلاش کر کے آنا، پتھر تلاش کردیاں جبل عبیق ویستے جانے نے، تے آواز اسماعیل ادھر آنا میں انتظار پیا کردا واں، حجر اسود مینوں اٹھا لے، کعبۃ اللہ دے اندر نصب کر رہے۔ حضرت اسماعیل نے اٹھایا، حضرت ابراہیم دی بارگاہ دے اندر لے کے آئے تے جمعہ تے کعبۃ اللہ دے اندر نصب فرمایا۔ میرے دوست
دوستوں دے بھائیو اے او پتھر میرے لجپال کریم دی والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں نے جدوں میں سونے نو بچپن دے اندر چکیا نا تے میں کعبۃ اللہ چوں باہر نکلن لگی تے خیال آیا حلیمہ سامان دا پتہ کو نہیں شاید اگلا سال نصیب ہوئے نہ ہوئے کعبۃ اللہ نو طواف کر دے جا تے حجر اسود دے بوسے دینے جا فرمانیاں میں واپس آئی میں حجر اسود دا بوسا دیتا ہے تے میں ارادہ کیتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نو بھی قریب کراں کہتا کہ آپ بھی بوسا لے لین پتھر دیوں پتھر دی شان ود جائے میرے دوستوں دے بھائیو میں گل اپنی نہیں پیا کردا قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر لکھ دینے حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے میں اچانک آقا نو اٹھایا میرے آقا دا بچپن ہے تے میں حیران ہو گئے میں کی ویکھیا کعبۃ اللہ دی دیوار پھٹ جاندی ہے پتھر باہر آ جاندا ہے میرے آقا دے ہونٹاں تے بوسے لین لگ پیا ہے عقل انسانی توڑی سوال دے کرے گی اے پتھر کس طرح ہونٹ ہو سکتے ہیں بوسے کس طرح لے سکتا ہے بوسے تے او لے سکتا ہے جدے ہونٹ موجود ہوئے جدی اکھاں ہوئے وہ دیکھن والا ہوئے آؤ میں تنوں حدیث مبارکہ سناتا جاؤں امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا اشہرو الحجر الاسود فرمایا میرے غلامو حجر اسود دی شان بیان کریا کرو او دی تعظیم کریا کرو فرمایا اس واسطے ایسا پتھر ہے جدو قیامت دا دن آئے گا اللہ انہوں زبان بھی عطا فرمائے گا انہوں دو اکھاں بھی عطا فرمائے گا جنہیں حجر اسود نال پیار کی دانا جنہیں حجر اسود دا استعلام کی دائنا میرے لجپال کریم نے فرمایا جدو قیامت دا دن آئے گا جنہوں نے حجر اسود دے بوسے لینے استعلام کی دا اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ حجر اسود عرض کرے گا مولا مولا اے میرے نال پیار کرن والے نے مینوں بوسے دینا والے نے میں تیری بارگاہ دے اندر عرض کردا ہاں جنت عطا فرما دے حجر اسود شفاعت کردا جائے گا اللہ جنت عطا کردا جائے گا ایک کعبۃ اللہ دیاں شاناں میں آخری روایت کعبۃ اللہ دی شان دے بارے بیان کردا جاواں پھر میرے آقا دے شہر والا نے سونے دی نگری دے والا نے اخبار مکہ دے اندر روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے لجپال کریم نے ارشاد فرمایا الکعبۃ المحفوفۃ بألفین سبعین ملائکہ کہ کعبۃ اللہ او عظمت والا گھر ہے او شان والا گھر ہے کہ 70,000 فرشتیاں نے لپیٹیا ہوا ہے ہر ویلے 70,000 فرشتے قریب رہندے نے تے صحابہ عرض کرتے نے سونے فرشتے کی کرتے نے انہاں دی ڈیوٹی کی ہے میرے لجپال کریم نے ارشاد فرمایا یستغفرون جڑے لوگ طواف کرتے نے اللہ دے فرشتے انہاں واسطے دعاواں منگدے نے وَيَصَلُّونَ عَلَيْهَا اور اللہ دے فرشتے رحمت دیاں دعاواں کرتے ہیں میرے دوستو دے بھائیو یہ اللہ نے کعبۃ اللہ نو شان عطا فرمائیاں یہ کعبہ نو عظمت عطا فرمائیاں میرے لجپال کریم نے فرمایا اللہ ابراہیم دی دعا دے نال کعبۃ اللہ نو تو حرم بنایا میں دعا کرداں تو مدینہ منورہ نو حرم بنا دے شان عطا فرما دے تے عزت عطا فرما دے دوستان گرامی جڑے لوگ عمرہ کرن واسطے جاندے نے نا حج کرن واسطے جاندے نے انہوں نے ویکھیا ہوئے گا جدو واپس آندے نے پھر منظر کی آندا ہے رب نے جنت بنائی ہے الہی العالمین نے ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضون متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے اس ویلے بولیا کرو سبحان اللہ، شعر تے بولو نہ بولو، اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے دل دیاں گہرائیاں دے نال بولیا کرو۔ اے او رب نے جنت بڑھائی ہے جدا تذکرہ رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ او جنت جدا ذکر رب قرآن کے اندر بیان پہ فرمانا ہے کانہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے رب نے جنت بنائی تے اودی اوصاف بیان کی دینے، لیکن رب نے جنت بنائی نا، سوال ہویا مولا یہ جنت عطا کنوں کرنی آئے تے رب نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندے وہ جنت تے میں بڑائی ہے، لیکن بڑائی انہاں واسطے وے جڑے متقی تے پرہیزگار نے، جڑے تقوی کرن والے نے، جنہاں دے دلاں دے اندر میرا خوف ہویا ہے اللہ پھر دینی کدو ہے؟ فرمایا ہن نہیں دینی، ادو دینی ہے جدو میرا بندہ بن جائے گا، میرے نبی دا غلام بن جائے گا۔ اللہ تینوں منیا، تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا، ہن جنت عطا فرما دینا۔ فرمایا نا نا حال نہیں دینی، پہلے مرنا ہے، پھر قبر دے اندر جانا ہے، پھر میدان محشر لگے گا، اعمال ہو چلن گے، حساب و کتاب ہوئے گا۔ اگر تیرے عمل اس قابل ہوئے تے تنو دیاں گا، جدو دیاں گا عمل تیرے اچھے ہوئے نا۔ اے رب دا فرمان سنیا تے کن دے اندر رسول اللہ دا فرمان یاد آیا، فرمایا او میرے غلام رب دی جنت نو ملنی ہے پر کئی مراحل طے کرنے پڑے، آ جا اسلام آباد لاہور دا ٹکٹ لے لے، عرب دی سرزمین تے آ جا، تینو جنت بھی دے دیاں گا، تینو واپس بھی بھیج دیاں گا، تیری خالی جھولیاں بھی بھر دیاں گا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے غلاموں میرے حجرے تو لے کے میرے کمرے تک، میرے ممبر تک جتنی بھی جگہ ہے رب ذوالجلال نے اس جنت دا ٹکڑا بنا چھوڑیا ہے، تے جڑا اتھے جائے گا نا تڑپ سچی لے کے جائے گا نا، وہ ٹکڑا جنت دا وہ تو گزر جائے گا تے اللہ کرم کر دے گا، اللہ اپنے حبیب دے صدقے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ دوستان گرامی حضرت عبداللہ بن مبارک دا دور ہے، حاجی حج کرن واسطے پہ تیار ہوندے نے، اے ادو حاجی حج تے جاندے نے، پہری جہاز ہوندے نے، دریا سمندر دے کنارے تے جہاز پہری لگا ہویا ہے، لوگ ہار پہ پاندے نے تے ملدے جاندے نے، سفر شروع ہون والا ہے۔ جدو حاجی حج تے تیار ہو جاندے نے نا، حج تے جہاز تے بہن دا ارادہ فرما لیا ہے نا، ایک بیڑ بکریاں چران والا پنڈ دے رہن والا وہ دیکھتا ہے کہ حاجی حج تے جا رہے نے، میں بھی چھپ کے بیٹھ جانا وہاں، میں بھی پہنچ جاواں گا۔ انہیں ارادہ اچھا کر لیا، حج دے
سعادت حاصل کرنے واسطے چلو سونے دا پیار دل دے اندر ہے تے میں بھی پہنچ جاواں گا۔ جدو جہاز دے اندر بیٹھیا نا تے ملا نے پوچھیا ہاں بھائی چہرے نو ویکھیا چہرے نو پڑھیا تے سارے نو جاندا اے حج دے جا رہے نے، لیکن او جدو بابا سامنے آئے نا فرمایا او بابا مینوں کرایہ تے دینا اگر حج دے جانا چاہندا ہے۔ او بابا کہندا ہے ملا میری گلاں سن لے میری عرضی سن لے، پیسہ میرے کول کوئی نہیں، جائیداد میرے کول کوئی نہیں، میں غریب ہاں بکریاں چران والا ہاں، مینوں اتاری نا مال کوئی نہیں رکھدا، پر اپنے ٹوٹے دل دے اندر محمد مصطفیٰ دا پیار رکھدا، مینوں اتاری نا۔ ملا نے گربان جو پکڑیا تے باہر سٹیا، کہندا ایتھے اوہی جاندا ہے جدے کول پیسے ہونے نے مال و دولت ہوندا ہے۔ دوستانے گرامی پیار سچا ہونا چاہیے ہے، تڑپ سچی ہونی چاہیے، تو ارادہ تے کر کے بہنا کہ ایک دن سونا بلاوے گا نا، جنہاں دے ارادے سچے ہونے پھر کالاں خود بخود آ جاندیاں نے۔ جناب والا ملا نے باہر سٹیا دریا دے سمندر دے کنارے تے چلدا جاندا ہے تے اپنا دوپٹہ گلے دے اندر ڈالیا تے اکھاں چوں آنسو آنے نے تے بیڑے بل دیکھدا جاندا ہے تے اپنا منہ روضہ رسول دی طرف کردا ہے تے کہندا ہے یا نبی اللہ سونیا جدو قیامت دا دن آوے گا نا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا مولا اپنے نبی نو صرف امیراں واسطے بھیجیا سی غریباں واسطے نہیں سی بھیجیا، اللہ میں یا رسول اللہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا شکوہ کراں گا۔ دوستان گرامی تائیں تے کسی نے لکھے آئے بڑی حسرت ہائی تڑے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجوں دے انج میچ دا مر جاواں تیرے عشق دا بار لگے مت سونا میں سیکدا مر جاواں ہوے وقت آخری مکھ تیڑا میں ویکھدا مر جاواں۔ سمندر دے پتن تے چلدا جانا ہے اپنے اکھاں تو آنسو بایا جاندا ہے تے او رومال گلے دے اندر سٹیا تے شکوے کردا جاندا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ جدو کل قیامت دا دن آوے گا میں رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں گا، سونیا اگر میں مدینے نہ آیا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں گا تے نالے زبان حال دے نال کہندا جاندا ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے مل کے پڑھ لو جڑا آدمی یہ تڑپ لے کے بیٹھا آیا ہے حج دے ایام پہ چل دے نے جمعۃ المبارک دا دن ہے تے ایسی گھڑی بھی ہوندی ہے اگر دعا منگی جائے تے دعا قبول ہو جاندی ہے۔ میں اے نہیں کہتا اپنے ہتھاں نو انج کر کے اٹھا لو، میں کہنا وا انج کر کے اٹھا لو دعا منگ لو، ہاتھ اٹھ دے جان رب ہو سکتا ہے دعا قبول کر لو تے زبان دے حال دے نال کہنا ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والے جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والے لجپالے سڈاں دے ہو
لجپال سڈاں دے ہو گل مندیاں نو لاں دے ہو لجپال سڈاں دے ہو گل مندیاں نو لاں دے ہو تیرا امتی سڈاواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرا امتی سڈاواں میں مدینے وچ رہن والے ٹائم میرا مکمل ہو گیا لیکن میں واقعہ ختم کردا جاواں تھوڑا جا رہ گیا ہے وہ اکاں چوں اترو بہاندا جاندا ہے تے نماز دا ویلا ہو گیا سمندر دے کنارے تے سورج ڈھلدا جا رہا ہے تے اکاں چوں آنسو ڈلدے جا رہے نے وضو کردا ہے تے دریا دے کنارے تے کھڑا ہو کے جدوں اللہ اکبر کہن لگدا ہے نا ایک پیچھے بابا آ جاندا ہے کمر تے ہاتھ رکھدا ہے تے کمر تے ہاتھ رکھیا تے مڑ کے ویکھیا نا نورانی چہرے والا اور سونیاں زلفاں والا بابا کھڑا ہے کہندا ہے کون ہے آن والا کہندا ہے میں خضر ہاں تے کیویں آیا ہے کہندا ہے اس سونے مصطفیٰ نے بھیجیا جنوں اج پکاردا پیا ہے اس سونے دا پیغام آیا خضر دیر نہیں کرنی بیڑے تو پہلا انہوں پہنچا دینا ہے یاد کرتے ہیں حضور میں کی کرنا ہے فرمایا میں نماز پہ پڑھدا ہاں وضو کر لے آئے تے حضرت خضر مسکرا پہنے فرماندے نے جھلیا نمازاں پار پڑھنیاں نہیں وضو آر کر لے آئے نا کہندے نے حضور میں کی کرنا ہے فرمایا انج کر ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ڈال دینا تے اکھاں نو بند کر لے تے سونے تے درود پڑھدا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ڈالنے نے اکھاں بند کرنیاں نے درود مصطفیٰ دے پڑھنا ہے خضر جانے مصطفیٰ جانے خدا جانے ہاتھاں دے اندر ہاتھ پا دیتے نے تے اکھاں بند کر چھوڑیاں درود پڑھدا جا رہا ہے حضرت خضر چل پئے نے دریا دے پار پہنچے نے نا اچانک غائب ہو جاندے نے تے آپ اتو بابا جی اترے نے نماز ادا کیتی تے دریا دے کنارے تے بیٹھ گئے نے انتظار پہ کر دینے او جڑا ملا مینوں لئی سی لے کے آیا نا او دے کل پوچھاں گا تو نہیں سی لے آیا تیرے تو پہلا میں دریا نو کراس کر لے آئے دریا دے کنارے تے بیٹھ کے انتظار پیا کردا ہے اللہ اللہ پیا کردا ہے کہ کشتی آئے گی نا او ملا آئے گا تے انہوں ضرور پوچھاں گا اچانک ہویا دور ویکھیا تے کلا مشتی نظر آئی نا تے ملا دیاں نظراں بھی بابے وال پہ گئیاں تے کہندا ہے او بابا مینوں دس تے صحیح نا میں تینوں پیچھے چھڑ کے آیا سا تیرے کول تے پیسے بھی کوئی نہیں سی اور میرے تو پہلا کوئی سواری بھی نہیں آئی کس طرح پہنچ گیا ہے میں او جملہ بولن لگا ہاں شاید کہ تسی میرے جملے نو ضائع کر دو اگر سمجھ آ جائے نا اس جملے تے لکھاں کروڑاں روپے قربان کر دئیے بابا کہندا ہے او ملا کشتی والے اس سارے حاجی حج واسطے آئے نے اے پیسے دے سہارے دے نال آئے نے میں آیا واں محمد دے سہارے دے نال آیا جدی تڑپ سچی ہوئے نا انہوں آقا پھر بولا لیندے نے آؤ پھر اسی مل کے عرض کرنی ہے شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگداں ہمیں تیری سرکار چوں اپنے دل دے اندر امنگ لے کے تمنا لے کے پڑھنی ہے کہ یا اللہ اس تڑپ دے نال پہ پڑھ دے جس طرح بابے دا عمرہ قبول ہویا حج قبول ہویا تے حاضری نصیب ہوئی اگر تڑپ سچی ہوئے گی نا ایک دن بلاوا آئے گا نا اپنی نظریں جھکا لو اپنی نظریں چوں آنسو بہا لئیے تے عرض کریے شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار چوں مزہ نہیں پیارا 40 منٹ ہو گیا ہے میں بول رہے ہوں تے آخری منٹ نے تسی بھی نال میرے بول لو سارے دی حاضری قبول ہو جائے شہنشاہ
حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار جو صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا خالی جاوان میں تیرے دربار تو صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا خالی جاوان میں تیرے دربار تو پہنچ ساحل تے سب سفینے گئے پہنچ ساحل تے سب سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے سبحان اللہ بول دیں سبحان اللہ بول دیں آج ذرا مزہ بن گیا ایک ذوق پیدا ہو گیا کیونکہ ذکر بھی مدینہ شریف دا مکہ شریف دا ذکر ہوئے تو پھر بندہ حضور دا غلام ہوئے اور ادھو ایک رکت تاری نہ ہوئے یہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ کی کہندے نے فرما دینے پہنچ ساحل تے سب سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے میری بختاں دی کشتی بنا میں خدا میری بختاں دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے غماں دی مجدار تو شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگدا ہمیں تیری سرکار تو الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے معذرت تھوڑا ٹائم میں زیادہ لے لیا اللہ کریم سارے نو اپنے محبوب علیہ السلام دے اور روضہ مبارک دی اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین